سوچیں ایک قاتل جو سالوں سے پولیس کے ہاتھ نہیں آیا، ہر بار بچ نکلا، لیکن اس بار اسے پکڑوانے والا کوئی ڈیٹیکٹیو نہیں تھا، کوئی فنگر پرنٹ نہیں تھا، بلکہ ایک عام آوارہ کتا تھا، ایک ایسا ڈاگ جو نہ بول سکتا تھا نہ کچھ لکھ سکتا تھا، پھر بھی وہ سب سے بڑا گواہ بن گیا۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک خاموش جانور نے بغیر ایک لفظ بولے ایک بے رحم قاتل کو انصاف کے کٹہرے تک پہنچا دیا۔ ایک طوفانی رات، بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے اور ایک خالی میدان میں کچھ جل رہا ہے۔ پولیس کو لگا یہ بس ایک چھوٹی سی آگ لگنے کی کال ہے، لیکن جب وہ موقع پر پہنچے تو انہیں پتہ چلا یہ رات ان کی زندگی کی سب سے خوفناک راتوں میں سے ایک بننے والی ہے، اور جو راز اس آگ کے اندر چھپا تھا وہ صرف ایک جرم نہیں تھا، یہ ایک ایسے قاتل کی کہانی تھی جو سالوں سے پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ رات کے تقریباً 10 بجے روبنسن ٹیکساس میں زور کا طوفان چل رہا ہے۔ اسی وقت پولیس کو ایک کال آتی ہے، کسی نے خالی میدان میں آگ دیکھی ہے۔ کال کرنے والی خود کنفیوز ہے، کہتی ہے کہ یہ شاید کنسٹرکشن والے کچرا جلا رہے ہیں یا پھر بجلی گرنے سے آگ لگ گئی ہے۔ پولیس اسے بس ایک عام سی کال سمجھتی ہے۔ ایک سینئر افسر جیسن ایٹکنز وہاں چیک کرنے جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آگ کے قریب پہنچتا ہے اس کے پاؤں وہیں پر جم جاتے ہیں۔ وہاں صرف کچرا نہیں جل رہا تھا بلکہ ایک انسان کا جسم جل رہا تھا۔ ایٹکنز فوراً کال کرتا ہے، مجھے فائر بریگیڈ اور بیک اپ چاہیے، یہ ایک جسم ہے جو جل رہا ہے۔ ایٹکن کی آواز میں وہ ڈر صاف سنائی دیتا ہے جو ہر پولیس والے کو ہوتا ہے جب وہ پہلی بار ایسا منظر دیکھے۔ تھوڑی ہی دیر میں باقی افسران بھی پہنچ جاتے ہیں۔ سب سوچ رہے ہیں کیا یہ کوئی حادثہ ہے یا پھر کچھ اور۔ اس رات موسم بہت خراب ہو گیا تھا، پہلے تیز بارش، پھر ہولے، پھر دوبارہ بارش اور بیچ میں آگ، اور وہ چیز جو ثبوت کو خراب کر سکتی تھی، وہ سب اس رات ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ افسران کو پتا تھا اگر انہوں نے پانی والی پائپ سے آگ بجھائی تو جو بھی ثبوت بچا ہے وہ مٹی میں بہہ جائے گا، اس لیے انہوں نے چھوٹا آگ بجھانے والا آلہ استعمال کیا تاکہ جتنا ہو سکے اتنا ثبوت بچ جائے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ صرف بری قسمت تھی یا کسی نے جان بوجھ کر ایسی رات چنی جب ثبوت خود ہی مٹ جائے؟ جب ایک پولیس افسر جسم کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر ایک چیز پر رک جاتی ہے، ماتھے پر ایک چھوٹا سا گول نشان، بالکل گولی لگنے جیسا۔ یہ لمحہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ اب صرف آگ لگنا نہیں تھا، یہ ایک قتل تھا۔ لیکن اس پوری جگہ پر ایک چیز سب سے عجیب تھی، ایک آوارہ کتا جو بار بار جسم کے پاس آ کر بھونک رہا تھا، جیسے وہ کچھ بتانا چاہ رہا ہو۔ افسران سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کتا یہاں کیوں ہے، کیا یہ بس کوئی راستہ بھٹکا ہوا کتا ہے یا اس قتل سے اس کا کوئی ریلیشن ہے۔ وہ کتا بار بار ان کے گاڑی کی طرف بھاگتا ہے جیسے اسے پک اپ گاڑی کی عادت ہو۔ افسران اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بھاگ کر پاس کے گھروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس رات افسران کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا کتا ان کی پوری تفتیش کا سب سے بڑا سراغ بننے والا ہے۔ اگلی صبح جسم کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ افسران دو گروپوں میں بٹ جاتے ہیں، ایک فیلڈ پر واپس جاتی ہے ثبوت ڈھونڈنے، دوسری آس پاس کی دکانوں کے سی سی ٹی وی کیمرہ چیک کرتی ہے۔ ایک دکان پر انہیں ایک دھندلا سا ویڈیو ملتا ہے، ایک کالی ہونڈا گاڑی جو آگ لگنے والے وقت ہی اس جگہ سے گزر رہی تھی، لیکن گاڑی کا رجسٹریشن نمبر صاف نظر نہیں آتا۔ پھر دوپہر کو ایک بڑی خبر آتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اینیمل کنٹرول نے آخر کار اس کتے کو پکڑ لیا ہے۔
اور جب اس کی مائکرو چپ چیک کی جاتی ہے ایک نام سامنے آتا ہے مینڈی رول رینالڈز، عمر 26 سال۔ اس کا گھر اس جگہ سے 100 مائلز دور تھا جہاں جسم ملا تھا۔ جب افسران مینڈی کی تصویر دیکھتے ہیں اس کا قد، اس کی باڈی، سب کچھ اس جسم سے میچ کرتا ہے، لیکن جب پولیس اس کے گھر چیک کرنے جاتی ہے تو دروازہ کھولنے والی وہ نہیں تھی جس کی انہیں امید تھی۔ اور کچھ ہی گھنٹوں بعد ایک فون کال آتی ہے جو پوری ٹیم کو حیران کر دی، کیونکہ فون پر جو آواز آ رہی تھی وہ خود مینڈی رینالڈز کی تھی۔ کون تھا یہ کالر، اور اگر مینڈی مر چکی تھی تو پھر اس کی آواز میں بات کون کر رہا تھا؟ جواب جاننے کے لیے پارٹ 2 ضرور دیکھیں۔ سبسکرائب